السلام علیکم، میں ہوں یسرا شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ڈیجیٹل کا نیوز بلیٹن۔ اور میں ہوں محمد شعیب وینس۔ ہم اپنے نیوز بلیٹن میں شامل کریں گے لاہور سمیت پاکستان بھر کی خبریں اور رپورٹس۔ دیکھتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز۔ پی آئی اے کو برطانیہ کے لیے پروازیں چلانے کی اجازت مل گئی۔ لاہور میں ڈینگی کے خاتمے کے لیے ضلعی انتظامیہ متحرک، ڈپٹی کمشنر کا انسداد ڈینگی مہم کا فیلڈ دورہ۔ پی ٹی آئی کے ایم پی رانا عبدالرزاق اور ان کے بیٹے پر مقدمہ درج۔ محکمہ خود تصابی ڈی پی حافظ آباد کے آفس میں ازدر روم کا انعقاد۔ فیسکو ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری، موبائل پرچیز پالیسی کی منظوری دے دی گئی۔ مامو کانجر میں تحریک مناج القرآن انٹرنیشنل کے زیر اہتمام 34 سالانہ محفل میلاد کا انعقاد۔ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام میڈیا کانفرنس کل ہوگی۔ فیکٹری میں چوری کی واردات میں ملوث گروہ کا سرگنا بینک گارڈ نکلا۔ چناب نگر میں منشیات فروشوں کے خلاف پولیس کا کریک ڈاؤن۔ ایس ایس پی آپریشن فیصل آباد ڈاکٹر بشرا جمیل کی کھلی کچہری۔ 33 سال بعد بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان نے نیشنل فلم ایوارڈ جیت لیا۔ خبروں کی تفصیل سے پہلے چلتے ہیں ایک بریک کی طرف۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ہم ہیں آپ کی آواز، ہم پہنچائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر آپ تک۔ ہم کریں گے حالات حاضرہ کا بے خوف تجزیہ اور رکھیں گے آپ کو آپ کے ارد گرد کی ہر خبر سے باخبر۔ سب سے پہلے یہ ہے مشرق ڈیجیٹل، جہاں صحافت صرف صحافت نہیں، ایک مشن ہے۔ آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے۔ صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے، عزت، شہرت اور پہچان کے لیے، نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ پی آئی اے اکتوبر سے برطانیہ کے لیے پروازیں چلائے گی۔ ترجمان قومی ایئر لائن کے مطابق پی آئی اے آئندہ ماہ سے برطانیہ کے لیے براہ راست فضائی آپریشن کا آغاز کرے گا۔ پہلے مرحلے میں مانچسٹر کے لیے پروازیں چلائی جائیں گی، جس کے بعد برمنگھم اور لندن بھی نیٹ ورک میں شامل کیا جائے گا۔ اس حوالے سے برطانوی محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے باقاعدہ طور پر پی آئی اے کو آگاہ کیا گیا اور قومی ایئر لائن کو 5 سال کے لیے سرٹیفکیٹ بھی دیا گیا ہے۔ لاہور میں ڈینگی کے خاتمے کے لیے ضلعی انتظامیہ متحرک ہو گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا کا تحصیل شالیمار میں انسداد ڈینگی مہم کا فیلڈ دورہ۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل، سی ای او ہیلتھ، ڈی ڈی ایچ او ہیلتھ شالیمار ٹاؤن اور دیگر بھی ہمراہ تھے۔ سی ای او ہیلتھ نے ڈپٹی کمشنر لاہور کو انسداد ڈینگی ٹیموں کی کارکردگی پر بریفنگ دی۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ مشرق ڈیجیٹل اظہر مشتاق سے۔ جی اظہر۔ جی بالکل، ڈینگی کے خاتمے کے لیے ضلع انتظامیہ لاہور فیلڈ میں متحرک ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا نے تحصیل شالیمار میں انسداد ڈینگی مہم کا فیلڈ میں دورہ کیا ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل، سی ای او ہیلتھ، ڈی ڈی ایچ او ہیلتھ شالیمار ٹاؤن ڈاکٹر نوید اختر اور دیگر بھی ڈپٹی کمشنر لاہور کے ہمراہ فیلڈ میں موجود تھے۔ سی ای او ہیلتھ نے ڈپٹی کمشنر لاہور کو انسداد ڈینگی ٹیموں کی کارکردگی پر بریفنگ دی ہے اور ڈی ڈی ایچ او ہیلتھ شالیمار ٹاؤن ڈاکٹر نوید اختر نے بتایا کہ انسپیکشنز کے دوران 2 ڈینگی لاروا ملنے پر فوری تلف کر دیے گئے ہیں اور علاقے میں گجرانوالہ سے آئے ڈینگی کے ایک مریض کی نشاندہی بھی ہوئی ہے اور ڈینگی کی ٹیمیں ایس او پیز پر مکمل عمل درآمد یقینی بنا رہی ہیں۔ اور مزید ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ لاروا ملنے پر اطراف کے 10 گھروں میں اسپرے کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ڈینگی لاروا کی نشاندہی پر گھروں میں خصوصی سٹیکرز بھی چسپاں کیے گئے ہیں۔ اس پر ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا انسداد ڈینگی مہم میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی اور فیلڈ ٹیمیں سرویلنس کے عمل کو مزید مؤثر اور تیز بنائیں۔ شہریوں کو ڈینگی سے بچاؤ کے احتیاطی تدابیر سے متعلق آگاہی بھی فراہم کی جائے اور عوامی تعاون سے ہی ڈینگی فری لاہور ہدف حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مزید ان کا کہنا تھا ڈینگی کا پھیلاؤ کے روکنے کے لیے ضلع انتظامیہ تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے اور عوامی صحت کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ ڈینگی لاروا چھپانا نہیں بلکہ وقت پر رپورٹ کرنا شہریوں کی ذمہ داری ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اظہر مشتاق، مشرق ڈیجیٹل، لاہور۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی رانا عبدالرزاق اور ان کے بیٹے پر مقدمہ درج۔ فیصل آباد سے شبیر حسن کی رپورٹ کے مطابق تھانہ جھنگ بازار میں ایم پی رانا عبدالرزاق سمیت 11 نامزد اور 15 نامعلوم افراد پر محفل کے اختتام پر لڑائی جھگڑے اور مدعی مقدمے کو دھمکیاں دینے کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ جھنگ بازار پولیس نے مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ مامو کانجر میں تحریک مناج القرآن انٹرنیشنل کے زیر اہتمام 34 سالانہ محفل میلاد کا انعقاد۔ نعت خواں حضرات نے عقیدت کے پھول نشاور کیے۔ اسکالر رانا محمد ادریس نے خصوصی خطاب فرمایا۔ محسن محمود کی رپورٹ کے مطابق 34 سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریک مناج القرآن انٹرنیشنل کے زیر اہتمام منعقد ہوئی۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد نعت پیش کی گئی۔ اسکالر رانا محمد ادریس نے قرآن پاک اور سیرت طیبہ کے پہلو پر اپنے خصوصی خطاب میں کہا، جب تک صاحب قرآن کی سیرت پر عمل پیرا نہیں ہوں گے اس وقت تک قرآن مجید پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ محفل میلاد کے منتظمین میں
مولانا محمد اشرف محمدی، رانا عبد المجید، چودھری ندیم اقبال جٹ، معظم وارثی اور دیگر شامل تھے۔ فیسکو ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری، فیسکو نے موبائل پرچیز پالیسی کی منظوری دے دی۔ فیصل آباد سے شبیر حسن کی رپورٹ کے مطابق میٹر ریڈرز کو ہر 2 سال بعد 45,000 روپے مالیت کا موبائل ملے گا۔ پالیسی 1 اکتوبر سے نافذ العمل ہوگی۔ فیسکو نے موبائل پرچیز کے لیے 79 کروڑ 15 لاکھ روپے کا بجٹ مختص کر دیا۔ فیصل آباد سرکل کے لیے 455 موبائل منظور، جھنگ سرکل کے لیے 164، سرگودا سرکل کے لیے 351، میاں والی سرکل کے لیے 244 اور ٹوبا ٹیک سنگھ کے لیے 187 موبائل خریدنے کی منظوری دے دی گئی۔ اب بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ہم ہیں آپ کی آواز، ہم پہنچائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر آپ تک، ہم کریں گے حالات حاضرہ کا بے خوف تجزیہ اور رکھیں گے آپ کو آپ کے ارد گرد کی ہر خبر سے باخبر۔ سب سے پہلے یہ ہے مشرق ڈیجیٹل، جہاں صحافت صرف صحافت نہیں ایک مشن ہے۔ آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے، صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے، عزت، شہرت اور پہچان کے لیے، نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ بریک کے بعد خبر شامل کرتے ہیں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی، جس کے زیر اہتمام تباہ کن سیلاب کے نقصانات، مستقبل کے خدشات اور المصطفیٰ کی خدمات کے موضوع پر میڈیا کانفرنس کل جمعرات 25 ستمبر کو 3 بجے فلیٹیز ہوٹل کے ایمریٹس ہال میں منعقد ہوگی۔ المصطفیٰ پاکستان کے ایم ڈی نصرت سلیم بریفنگ دیں گے۔ کرائم کی خبروں کے لیے چلتے ہیں اعظم الیاس کی طرف۔ ایس ایس پی آپریشن فیصل آباد کی کھلی کچہری، عوامی مسائل سنیں اور حل کے لیے احکامات جاری کیے۔ جڑاں والا حفیظ کی رپورٹ کے مطابق تھانہ روڈالہ روڈ میں ایس ایس پی آپریشن فیصل آباد ڈاکٹر بشرا جمیل نے کھلی کچہری لگائی، شہریوں کے مسائل سنے اور ان کے فوری حل کے لیے احکامات جاری کیے۔ کھلی کچہری میں ایس پی جڑاں والا اور ڈی ایس پی بھی موجود تھے۔ اس موقع پر بشرا جمیل کا کہنا تھا کہ پولیس کا فرض عوام کی خدمت اور حفاظت ہے، کسی بھی پولیس اہلکار کی جانب سے شہریوں کے ساتھ ناروا سلوک برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ڈی پی او حافظ آباد کا اپنے آفس میں عدل روم کا انعقاد، محکمانہ خود احتسابی، ایک پولیس آفیسر کی سروس ضبط، 4 کی تنخواہوں میں تنزلی۔ حافظ آباد سے بلال منیر تارڑ کی رپورٹ کے مطابق عدل روم میں انسپیکٹر سے کانسٹیبل رینک تک کے پولیس افسران اور اہلکار پیش ہوئے۔ ڈی پی او حافظ آباد نے عدل روم کے دوران ایک پولیس اہلکار کو سروس ضبط، 4 اہلکاروں کو تنخواہ میں تنزلی کی سزا سنائی، جبکہ ایک پولیس اہلکار کو ڈیوٹی میں غفلت برتنے پر سزا دی۔ اس موقع پر ڈی پی او عاطف نذیر کا کہنا تھا کہ محکمے کے نظم و ضبط پر کسی بھی صورت سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ شناب نگر پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، لاکھوں روپے مالیت کی منشیات برآمد، ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ بلال وڑائچ کی رپورٹ کے مطابق ایس ایچ او تھانہ چناب نگر نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروش عالم شیر کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضہ سے 1 کلو سے زائد ہیروئن برآمد کر لی گئی۔ فیکٹری میں چوری کی واردات میں ملوث گروہ کا سرگنا بینک کا گارڈ نکلا۔ سرجیکل فیکٹری میں چوری کی واردات کرنے والے تاجوج ہنجر گینگ کا سرگنا 3 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ وزیر آباد سے شیخ محمد علی کی رپورٹ کے مطابق تھانہ سودرا پولیس نے گرفتار ملزمان سے 17,33,000 کی نقدی، پمپ ایکشن، 2 خنجر، موبائل فون اور 2 پسٹل برآمد کر لیے۔ گرفتار ملزمان میں امتیاز عرف تاجو، سلیمان اور سبحان شامل ہیں۔ گینگ کا سرگنا امتیاز عرف تاجو نجی بینک کا سیکورٹی گارڈ بتایا جاتا ہے، جو ساتھیوں کے ساتھ مل کر وارداتیں کرتا رہا۔ اب جانتے ہیں صرافہ مارکیٹ میں سونے کی کیا قیمت رہی۔ ناظرین، آج پاکستان بھر میں 24 کیرات سونے کی قیمت 4,01,000 فی تولہ رہی، جبکہ 22 کیرات سونے کی قیمت 3,67,581 روپے فی تولہ، 21 کیرات سونے کی قیمت 3,50,875 روپے فی تولہ، 20 کیرات سونے کی قیمت 3,34,253 روپے فی تولہ، 18 کیرات سونے کی قیمت 3,07,50 روپے فی تولہ، جبکہ 14 کیرات سونے کی قیمت 2,33,925 روپے فی تولہ رہی۔ انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے ایک اہم خبر شامل کریں گے بولیٹن میں۔ 33 سال بعد بالی ووڈ کنگ نے نیشنل فلم ایوارڈ جیت لیا۔ جو دل سے محنت کرے، قسمت بھی اس کا انعام سٹیج پر لاتی ہے۔
33 سال کی جدوجہد، لاتعداد حیران کن پل اور آخرکار وہ لمحات جب شاہ رخ خان نے فلمی دنیا کا سب سے معزز ایوارڈ جیتا۔ نئی دلی میں منعقدہ نیشنل فلم ایوارڈ کی تقریب میں صدر بھارت نے شاہ رخ خان کو فلم جوان پر بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ دیا۔ یہ ان کے فلمی سفر کا پہلا نیشنل ایوارڈ ہے جس کا انتظار مداحوں کو 33 سال سے تھا۔ تقریب کے دوران شاہ رخ خان نے روایتی انداز میں نمستے اور اداب کے ساتھ حاضرین کو سلام کیا، جبکہ ان کی کامیابی پر ان کی اہلیہ اور ان کے بچوں سہانا اور آریان نے جذباتی پیغامات کے ذریعے خوشی کا اظہار کیا۔ شاہ رخ خان نے اسے صرف ایک کامیابی نہیں بلکہ ایک بڑی ذمہ داری قرار دیا۔ جوان نے نہ صرف باکس آفس پر کامیابی حاصل کی بلکہ تنقیدی سطح پر بھی پذیرائی ملی، جس سے شاہ رخ خان کو یہ اعزاز دلوایا۔ یہ لمحہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ بھارتی سینما کے مداحوں کے لیے بھی تاریخی ثابت ہوا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔